اختیار صاحب کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے اس پیکٹ کی، اور ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں یہ چند واقعات پاکستان کی ہسٹری میں ایسے ہوئے ہیں، اس میں سے یہ معاہدہ ایک ہے۔ پاکستان کا بننا، ایٹمی قوت کی صلاحیت کی شروعات کرنا بھٹو صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد ایٹمی دھماکے، پھر 10 مئی جیسے واقعات جو ہم نے انڈیا کے ایسے دانت کٹے کیے کہ ابھی تک ان کو میرے خیال میں ہوش ان کے ٹھکانے نہیں آئے۔ یہ اس سے بڑا ایک آپ نے کام کر دیا ہے۔ میں دیکھیں، بھلے علی بخاری صاحب کی مجبوری ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ یہ کبھی آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، لیکن آج دن ہے اپنی قوم کو مبارکباد دینے کا، آج دن ہے پوری مسلم امہ کو مبارکباد دینے کا۔ آپ نہیں کہتے، نہ کہیں۔ آج رائٹرز کہہ رہا ہے، صبح میں دیکھ رہا تھا، کہتا ہے سعودی عرب جو ہے وہ اٹامک پاور بن گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لائن میں، اس کلب میں، اس آربٹ میں 4 ملک اور تیار ہیں آنے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کون کون سے ملک ہیں وہ؟ میرے خیال میں نام نہ لیں تو بہتر ہے، وہ آ رہے ہیں۔ مسلم کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز بھی ہیں اور ایک نان مسلم کنٹری بھی اس میں آ رہی ہے، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ آپ میرے خیال میں جو یہ مسلم نیٹو بن رہا ہے نا، یہ اس نیٹو کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اچھا، آپ اس وقت اسٹریٹجیکلی اور جیوگرافیکلی آپ کی جو پوزیشن بن گئی ہے نا، آپ کسی ہیرو سے کم نہیں ہے اس وقت۔ جو آپ نے 10 مئی کیا تھا نا، 9 مئی کے بعد جو آپ نے پھر 10 مئی کیا ہے، اس سے آپ کی دنیا بدل گئی ہے۔ پھر جب آپ نے ایران پہ حملہ ہوا اسرائیل کا، اس کے بعد جو آپ نے سٹینڈ لیا، اس نے آپ کی پوزیشن کچھ اور کر دی۔ اور پھر جب قطر پر حملہ ہوا اور آپ نے ساری مصروفیات چھوڑ کے اگلے ہی دن آپ قطر پہنچ گئے، دیٹ واز مور دین کہ آپ نے مسلم امہ کی امامت کی ہے، آپ نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا ہے۔ کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف اینڈ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور سید عاصم منیر مسلم امہ کے نئے لیڈر ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ وہ لیڈر بن چکے، وہ میں کہتا ہوں لتھل یہ دعویٰ کسی اور کو بھی تھا مسلم امہ کا لیڈر بننے کا؟ اچھا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ نہیں جانا چاہتے آپ؟ میں اس پہ تھوڑا اتنا ہی کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ پہلی دفعہ جو ہے کسی کو جہاز دیا گیا، جہاز دے کے اس میں زیادہ دیر بھی نہیں گزاری، زیادہ انہوں نے سسٹین بھی نہیں کیا، سنبھال بھی نہیں سکے کہ جہاز کو پھر رکھنا کیسا ہے۔ اس جہاز میں بیٹھ کے پھر جو حرکات کیے، جو نقلیں اتاری، جو شکلیں بنائی، اس کی عوض اور اس کے بدلے ان کو جہاز سے پھر اتار بھی دیا گیا تھا۔ یہ گھڑیاں جو آپ کو تحفے میں ملتی ہیں نا، یہ بازاروں میں بیچنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ چند چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سنبھال کے رکھنے کی ہوتی ہیں، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ F6 اور F7 میں یا دبئی میں اس کی قیمتیں نہیں لگانی چاہیے، وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اس وقت کوئی مانے نہ مانے، یہ الگ بات ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ابھی بھی لگی ہوئی ہے، ان کو آرام نہیں، ان کو بڑی، میں دیکھ رہا ہوں پرابلم میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بڑے اندر سے ان کو کوئی غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ میں ٹویٹر، یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیوں ہو گیا؟ آپ اٹھائیں، ایکس کو اٹھائیں، ٹویٹر کو چیک کریں کہ یہ کیوں، کہ پاکستان کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، شہباز شریف کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، وہ مدینہ تھا جس مدینے میں آپ نے نعرے لگائے تھے، حالانکہ نعوذ باللہ، استغفر، وہاں پہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی جرم ہے، گناہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں پہ آپ نے نعرے لگائے تھے، سیاست کی تھی، وہ بھی گندی والی سیاست۔ دیکھ لیں آج وہی شہباز شریف، اس کو اللہ رب کریم نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اللہ رب کریم نے حرمین شریفین، روضہ رسول اور خانہ کعبہ کا اس کا محافظ بنا دیا، اس کا خادم بنا دیا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اب خادم حرمین شریفین ہے۔ میرے خیال میں غریبہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اپنی زندگی میں اس سے بڑی خوشخبری میں نے نہیں سنی۔